بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ شریفہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ الماعون ہے۔ اس سورت کے آخر میں چونکہ معون کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الماعون رکھا گیا ہے۔ اکثر مفسرین حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سورت کا آدھا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ تک، جس کے اندر مشرکین مکہ کی حرکتوں اور ان کے کرتوتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہی مناسب ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو، اور باقی جو پچھلا آدھا حصہ ہے جس میں منافقین کی حرکتیں اور ان کے کرتوت ذکر کیے گئے ہیں، تو یہی مناسب ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہو۔ الغرض اوپر والا جو آدھا حصہ ہے اس کے شان نزول کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ابو جہل کی عادت تھی کہ جب کسی صاحب مال صاحب ثروت آدمی کا انتقال ہونے والا ہوتا تو وہ اس کے پاس جا کر کہتا کہ تم اپنے یتیموں کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی کفالت کروں گا تمہارے انتقال کے بعد اور خبر گیری کروں گا، تاکہ دوسرے ورثہ ان کو نہ ستائے اور ان کا حق ضائع اور برباد نہ کر دے، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ اس طرح مرنے والے سے ان کے یتیموں کی ذمہ داری یہ ابو جہل خود دیتا تھا، اور اس طرح ان کے مال پر قابض بھی ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد ان یتیموں کے حقوق کو ضائع کرتا تھا، ان کو ننگا بھوکا چھوڑ دیتا تھا۔ تو ایسے یتیموں میں سے ہی ایک یتیم جو اس کا ستایا ہوا تھا، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس فریاد کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو قیامت کا ڈر بتا کر کہا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا، اس کا حق ادا کر۔ تو اس ابو جہل نے کہا کہ قیامت کیا چیز ہے، میں کسی قیامت ویامت کو مانتا نہیں۔ اس کے اس جواب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل رنجیدہ ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ شریفہ نازل کی گئی۔ بعض روایات میں ابو جہل کے ساتھ ساتھ دوسرے کفار کے نام بھی آتے ہیں، عاص بن وائل سہمی، ولید بن مغیرہ، اور بعض نے ابو سفیان کا بھی نام لیا ہے۔ الغرض مشترک طور پر یہ حالت ان کفار کی بیان کی گئی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے نقل کی، کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، دوبارہ پیدا کیے جانے اور اس کے بعد آدمی کو اس کے اعمال صالحہ کا اچھا بدلہ اور پورے اعمال کی بری سزا ملنے کے قائل نہیں تھے۔ ایسے ہی لوگوں کا یہ واقعہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے شروع کی آیات ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اسے دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ تکذیب اس کے مختلف درجات ہیں، جس طرح ایمان کے درجات ہیں اسی طرح تکذیب جھٹلانے کے بھی درجات ہیں۔ ایک ہے تکذیب کا درجہ کہ آدمی زبان سے انکار کر دے، تو ایسا شخص تو مومن نہیں ہے۔ تکذیب کا جھٹلانے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس کا اعتراف اور اقرار تو کرے مگر اس کا عمل اس کے خلاف ہو، تو یہ ہے عملی نفاق۔ پھر دوسرا لفظ ہے بالدین،
دین کے متعلق سورہ فاتحہ کے اندر آیا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نیکوکاروں کو ان کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ اور گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دیں گے۔ اس لیے اس دن کو یوم الدین کہا جاتا ہے، بدلے کا دن۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کیا اے نبی جی آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں کہیے کہ جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اس دوسری زندگی میں جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تھے ان کو نیک اعمال کا اچھا بدلہ، اور جن لوگوں نے گناہ کیے تھے، برے اعمال کیے تھے، ان کو ان کے گناہوں کی سزا اور برائی کی سزا دی جائے گی۔ یہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا معنی۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ ہم لوگ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کی عقلی دلیل بعض مفسرین نے تفسیروں کے اندر نقل کیے، ایک دم حصی طور پہ آدمی، ہر اچھا ان پڑھ لکھا آدمی بھی مطلب اس کو سمجھ سکے کہ ایک آدمی زندگی بھر اچھے اور نیک اعمال کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی کے دن تکلیفوں میں گزرتے ہیں۔ ان نیک اعمال کی وجہ سے اس کو دنیا میں کوئی بھلائی پہنچی ہو، اچھے حالات آئے ہو، اس نے اچھا کھایا پیا ہو، ایسا نظر نہیں آتا۔ اور بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ظالم ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی پھل پھول رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے، پوری زندگی اس کی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ ہمیں کبھی ایسا نظر نہیں آتا کہ اس کو ان برے کاموں کی وجہ سے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے تو پھر ان کا کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک جگہ پہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جو ایمان والا ہے بھلا وہ فاسق اور بدکار کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکوکار کو اپنی نیکی کا اور بدکار کو اپنے گناہوں کا بدلہ ضرور بھی ضرور ملے گا۔ گویا یہ ایک اللہ کا قدرتی نظام ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تب اس کا تقاضا یہ ہے کہ دوبارہ زندگی ہو، آدمی دوبارہ پیدا کیا جائے، یہ اس کی عقلی دلیل ہے۔ پر آج یہاں پہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ ابو جہل نے اللہ کے نبی کو ایسا جواب دیا کہ جس سے اللہ کے نبی کا دل رنجیدہ ہوا، اسی کے جواب میں یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی۔ تو اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی جی کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، آخرت کا قائل نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی آخرت کا قائل نہیں ہے، آخرت کو ہی تسلیم نہیں کرتا، اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے، یہ فضول ہے۔ اب آگے والے آیات کے اندر اللہ اس کی کچھ اور علامتیں اور اس کے کچھ کرتوت بھی بتلاتے ہیں۔ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھیے، دو لفظ ہے، ایک ہے یتیم اور ایک ہے لطیم، لام تو یا میم۔ انسانوں کے اندر یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ بچپنے میں نابالغ کی حالت میں والد کا انتقال ہو جائے، اس کو کہا جائے گا یتیم۔ اور اگر ماں کا انتقال ہو جائے بچپنے میں تو اس کو کہا جائے گا لطیم۔ لطیم کے معنی تماچے مارنا، اب ماں نہیں ہے تو ہر کوئی اس کو بچے کو تماچے مارتا ہے۔ اور جانوروں کے اندر یتیم اس کو کہیں گے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، چونکہ جانور میں باپ کا پتہ نہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یتیم کو دھکے دینے کو آخرت کے انکار کرنے والے کی ایک نشانی کے طور پر اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا، اور اللہ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ حرکت اصل تو ایسے ہی آدمی کی ہو سکتی ہے جو آخرت کا منکر ہو، آخرت کا قائل نہ ہو، جزا سزا کا انکار کرتا ہو۔ اگر کسی مومن کے اندر بھی یہ حرکتیں پائی جاتی ہے تو اب اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہونی
چاہیے. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی یتیم کو دھکے دے، اس کے حقوق کو ضائع اور برباد کرے. یہ حرکت اصل تو کافر ہی کی ہونی ہے. اب یتیموں کے حقوق کو ضائع اور برباد کرنا بھی بڑا خطرناک ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف بہت سی جگہوں پہ متوجہ کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ دستور تھا کہ اگر بچہ نابالغ ہے تو اس کا مال اس کو نہیں دیتے تھے، بلکہ جو بڑا ہوتا تھا وہی اس کا مال قبضہ کر لیتا تھا. ان کے یہاں زمانہ جاہلیت میں ایک جملہ مشہور تھا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی گھوڑے پر سوار ہو، ہاتھ میں تلوار اور نیزہ لے کے گھومے پھرے اور دشمن کا مقابلہ کرے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو وراثت ملے اور مرنے والے کے مال کے اوپر وہ قبضہ کرے. اب نابالغ بچہ ہے تو وہ تو گھوڑے پر بیٹھ بھی نہیں سکتا اچھے سے، دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر اس کی طاقت ہی نہیں، لہذا وہ لوگ اس کا حق مان لیا کرتے تھے. قرآن کریم میں اس طرح یتیموں کا مال کھانے اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے. مثال کے طور پر ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا، جو لوگ بطور ظلم کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. انما يأكلون في بطونهم نارا، وہ در حقیقت آگ کھا رہے ہیں لیکن ان کو اس کا احساس نہیں. اب ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بھی کوئی کہنے اور ماننے کو لیے تیار نہیں کہ میں یتیم کا مال کھاتا ہوں، یتیم کا حق کھاتا ہوں. لیکن کچھ سلسلے ایسے جاری ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فوری طور پر وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ فوراً وراثت تقسیم کر دینی چاہیے. بلکہ اگر کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی وراثت تقسیم کر دو، فوری طور پہ ہر ایک کا حصہ اور حق دوسرے وارثین تک جس کا ہے اس کو پہنچا دو، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک تو کفن بھی میلا نہیں تو اور تم بانٹنے کی بات کرتے ہو. یہ تو اجنبی پن کی بات ہوئی. ہم تو اس طریقے پہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ایسی باتیں کریں گے کہ ہمارے یہاں تو کوئی جھگڑے کا نام نشان بھی نہیں، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک کہے گا کہ اس نے زیادہ کھا لیا، اس نے میرا حق دبا لیا، اس نے یہ کیا. یہ اسی کا نتیجہ ہے. اسی لیے تو شریعت نے کہا کہ انتقال کے فوراً بعد وراثت تقسیم کرنی چاہیے. بعض مرتبہ وارثوں میں نابالغ بھی ہوتے، صغیر بھی ہوتے، تو پھر اور زیادہ اس کا حق اس کو دینا چاہیے تاکہ ہم اس کے مستحق نہ ٹھہرے. الغرض جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یأکلون فی بطونہم نارا والی آیت، جس کے اندر یتیموں کا مال ناحق کھانے پر اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے تعبیر کیا، تو بعض صحابہ اتنے ڈر گئے کہ جن کے ہاں یتیم ہوا کرتا تھا تو اس کا سب مال صحابہ نے الگ کر دیا کہ اس کا کھانا پکانا بھی الگ اپنے ساتھ نہیں، تاکہ یتیم کا مال کھانے کی نوبت نہ آئے. تب اس کی وجہ سے بعض صحابہ کو کچھ دشواریاں پیش آئی. اب اس کے لیے مستقل الگ سے حساب رکھنا پڑے گا، اس کا اور الگ سے مستقل اس کے لیے پکانا پڑے گا. تو اس یتیم اکیلے کے لیے الگ کھانا پکے اور گھر میں دوسروں کے لیے الگ پکے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اب چونکہ اس کے اندر دیکھنے جائیں گے الگ سے مستقل اس کے لیے پکائیں گے، الگ سے سب اس کے لیے کریں گے، تو زیادہ اس کا مال چلا جائے گا، تو الٹا اور نقصان ہوگا یتیم کو. تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں تذکرہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیت نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. اللہ فرماتے اصل بات یہ کہ اگر مل جل کر رہتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے. جو یتیم کے مال کو بگاڑنا چاہتا ہے اور جو اس کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ کس کے دل میں یتیم کے مال کی پوری خبر گیری کا صحیح جذبہ موجود ہے. یعنی جس کے دل میں مال کی حفاظت کی نیت ہے اللہ اس کو بھی اچھے سے جانتا ہے. اس لیے اگر مقصد یتیم کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اور الگ سے پکانے کی صورت میں اس کا مال زیادہ خرچ ہو جائے گا، زیادہ استعمال ہو جائے گا، تو اب آپ کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں، تاکہ اس کے زیادہ نقصان نہ ہو. ہاں شریعت اتنا یہ کہے گی ضرور کہ اس کا حساب مستقل الگ رکھا جائے تاکہ اپنے مال کے ساتھ خلط ملط نہ ہو.
یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی، عام طور پر بچوں کو ہدیے کے نام سے کچھ رقم دی جاتی ہے، کسی رشتہ دار کی طرف سے یا کسی بڑے کی طرف سے، بچوں کے نام سے مستقل وہ آتا ہے کہ یہ آپ کے بچے کے لیے۔ اب وہ باپ کے پاس ہے، کیونکہ وہ بچے کا والی ہے، تو اب باپ ہونے کے باوجود اس بچے کے مال کو اس کی حقیقی ضرورتوں کے علاوہ میں استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بچے کا مال ہے تو بچے کی ضرورت میں استعمال کیا جائے گا، بچے کی ضرورت کے علاوہ کسی دوسری ضرورت میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر کرے گا کوئی تو وہ زیادتی کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ نابالغ کے مال میں شریعت نے احتیاط کی اتنی بڑی تاکید ہمیں فرمائی ہے، اس کا ہمیں خاص لحاظ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد تیسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی کسی غریب کو کھانا کھلانے اور دینے کی ترغیب نہیں دیتا، خود تو کیا کھلاتا، کسی دوسرے کو بھی یہ نہیں کہتا کہ غریبوں کو کھلاؤ، یعنی وہ اس درجے کا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اگر ایک آدمی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے غریبوں کو، اس کے پاس نہیں ہے تو وہ غریبوں کو نہیں کھلاتا تو کوئی حرج نہیں، گنہگار نہیں، لیکن اگر ایسا کوئی موقع آئے ہو کہ مسکین ہو، غریب، بھوک میں مبتلا ہے، حاجت مند ہے، تو لوگوں کو ان کے کھلانے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو دوسروں کو ترغیب تو دے سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس درجے کا بخیل ہے کہ دوسروں کو بھی، خود تو کیا کھلاتا، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر سامنے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں سامنے والے کو ترغیب دوں گا تو اس پر اس کا کوئی اثر ہوگا کہ نہیں۔ اگر سامنے والا ایسا ہے کہ میرے ترغیب دینے سے کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ الٹا مجھ پہ ناراض ہو جائے گا تو اب اس کو ترغیب دینا ضروری نہیں۔ ہاں، ایسے لوگ جن سے ہمیں امید ہو، توقع ہو کہ وہ ہمارے ترغیب دینے سے ضرور بھی ضرور اس مسکین کو، غریب کو کھانا کھلائیں گے، اس کی ضرورتوں کا خیال کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے بالکل مرنے کے قریب ہو جائے تو اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو خود کھلانا ہمیں چاہیے، اور اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے تو پھر دوسروں کو ترغیب دینا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ بہرحال یہ تین آیات، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ تین آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ جزا اور سزا کا انکار، یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا کھلانے اور کھانا دینے کی ترغیب نہ دینا، یہ تین باتیں مشرکین کے متعلق بتلائی گئی کہ جو قیامت کا انکار کرتے، یہ ان کی کرتوت ہے، ان کے یہ اعمال ہے ایسے۔ پھر چوتھی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل بڑی خرابی کو کہتے ہیں، عذاب کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹ بولنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اب آخر کی جتنے بھی اعمال پورے کرتوت بیان کیے جا رہے ہیں یہ منافقین میں تھی، اور مکی دور میں چونکہ منافقین تو تھے نہیں، مدنی دور میں منافقین وجود میں آئے، اس لیے بہت سے مفسرین نے یہ کہا کہ یہ آخری حصہ جو ہے اس سورت کا مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز سے غفلت برتنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا بہت سے منافقین تو وہ تھے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو نماز پڑھتے تھے، اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی میں ہو تو نماز چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ بہت سارے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے تو نماز پڑھیں گے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا اور ہمارے محلے میں رہتا ہے، اور تنہا ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کے معاملے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، مثلا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، وقت کی رعایت نہیں کرتے، کبھی وقت میں پڑھی، کبھی وقت کی قضا کر دی نماز کو، یا کوئی اہم کام آ گیا دنیا میں تو نماز کو ہم نے مؤخر کر دیا، یا جیسی دھیان، توجہ اور جی لگا کر پڑھنی چاہیے ویسی نہیں پڑھنی، یہ سب نماز سے غفلت میں داخل ہے۔
یا اس کے جیسے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ویسا ہم نہ فرائض کا اہتمام کرتے، نہ واجبات اور سنتوں کا، مستحبات کا اہتمام کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان فرما کے مسلمانوں کو، مومنین کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ منافقین کے کام ہے۔ اپنے آپ کو تم مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو موحد کہتے ہو، تو اپنے آپ کو ان کاموں سے بچاؤ تاکہ کہیں تم پر یہ لیبل نہ لگ جائے منافقین کا۔ پھر آگے فرمایا الذین ھم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہو پڑھ رہے، ورنہ پھر نہیں پڑھتے، یا دیکھ رہا ہو تو پھر ذرا اچھی طرح نماز پڑھیں گے، قیام بھی لمبا کریں گے، رکوع بھی اچھے سے، ہر چیز اچھے سے کریں گے، اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو مرغی کی ڈونک کی طرح ایسے 2-4 پورے مار دیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ریاکار آدمی یہ مشرک سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے، شرک سے بھی آگے، ریا کا گناہ یہ شرک سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ریاکار آدمی دوسرے کو دکھلانے کے لیے وہ اپنے اچھے سے اس کو ادا کر رہا ہے، تو اس کو تو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن گویا دوسروں کو اس نے اللہ سے بڑا ہوا سمجھا، تبھی تو ان کو دکھلانے کے لیے اپنا عمل اچھے سے اس کے سامنے پیش کرا ہے، تو یہ ریاکاری یہ شرک سے بھی بڑا ہوا گناہ ہے۔ یہ تفسیر عزیزی کے اندر شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ پھر آخری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جب دنیاوی اعمال کے اندر ہم جو نیک اعمال کرتے دنیا کے اندر، اس کے اندر ریا یہ اللہ نے اس سے منع کروا دیا، تو نماز تو خالص عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ اور اس میں بھی ریاکاری، دوسروں کو دکھلانا، تو یہ تو اور زیادہ گناہ ہے۔ پھر فرمایا آخری آیت میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ معاون کا کیا مطلب؟ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ معاون سے یہاں پہ مراد زکوٰۃ ہے، یعنی وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ معاون لغت کے اندر ہے تھوڑی سی چیز، معمولی سی چیز، اس کو کہا جاتا ہے معاون۔ اب چونکہ مال میں فرض زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا 40واں حصہ ہے، جو بہت تھوڑا سا 2.5%، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 2.5% ہونے کے باوجود بہت سے لوگ اس کو ادا نہیں کرتے، تو گویا یہ منافقین زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان پر دوسرے کے حقوق جو ہے، چونکہ زکوٰۃ یہ ایک اللہ کا حق ہے، لوگوں کے جو حقوق ہے جن کے طلب کرنے والے بندے موجود ہیں، تو یہ منافقین ان حقوق کو، بندوں کے حقوق کو تو کچھ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم ادا نہیں کریں گے بندوں کے حقوق کو تو لوگوں میں ہماری رسوائی ہوگی، یا حاکم کے سامنے ہماری شکایت کر دیں گے جس سے ہمارا نام بدنام ہوگا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کس کو پتہ چلے گا؟ یہ تو اللہ کا حق ہے، وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہاں پہ معاون سے مراد ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہ لوگ۔ عبداللہ ابن عباس کی ایک دوسری روایت ہے، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ معاون سے یہاں پہ مراد وہ معمولی چیز مراد ہے جس کے آپس میں استعمال کے لیے عادتاً ہم لوگ ایک دوسرے کو لینے کا دستور ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ہم نے اپنے پڑوس والے سے کہہ دیا یہ چیز مجھے دے دو، جیسے ڈول ہے، نمک ہے، پانی وغیرہ، یا کوئی گھر میں مہمان آ گئے، ہمارے پاس اتنا بستر نہیں ہے، پڑوس والے سے کہا ایک بستر دے دے، تکیہ وغیرہ یا برتن بڑا، تو معمولی چیز، یا کوئی کاریگر ہے اور پڑوس میں دوسرا کاریگر ہے، اس سے اوزار کی ہمیں ضرورت پڑے تو اس سے عاریتاً لے لیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے کنجوس اور بخیل ہے کہ ایک معمولی سے معمولی چیز بھی ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بہرحال اس سورہ شریفہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کو یہ متنبہ کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم کو بھی چاہیے کہ کفار اور منافقین کی کرتوتوں سے، ان کی چیزوں سے اپنے آپ کو اور ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں، تاکہ ان کے بارے میں جو وعید آئی ہے ہم ان کا مصداق نہ بنیں۔ یہ اس سورہ شریفہ کا پیغام ہے اور یہ سبق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک۔
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن. يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي الشام وفي بلاد الهند. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان وحين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.